الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے بلند آواز سے اور درود شریف پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش. حضرات، آج پہلا بیان ہے اور میں نے اپنے بیان کا عنوان جو منتخب کیا ہے وہ درود شریف کی فضیلت. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آپ اس کا بہت سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرمائیں. آج عربی زبان کے جاننے والے جو لوگ ہیں انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو صرف اردو پڑھے لکھے ہیں عربی زبان کا ترجمہ ان کو ان کی زبان میں چاہیے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، شجر و حجر، خشک و تر، زمین و آسمان، انسان و جنات، ساری دنیا کی ساری چیزوں کا خالق و مالک رب تعالیٰ ہے. اس نے پیدا فرمایا، ساری چیزیں پیدا ہوئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. رب تعالیٰ کے تعلق سے اگر ایک سوال کیا جائے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس وقت رب تعالیٰ کیا کر رہا ہے. رب تعالیٰ کا وجود ہم مانتے ہیں، اگر رب تعالیٰ کے وجود سے کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بھی ملاحظہ فرمائیے اور اپنے رب کی سبوحیت و قدوسیت ملاحظہ فرماتے چلیے. رب بے نیاز ہے، رب تعالیٰ کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے.
اسی لیے قرآن عظیم میں اس کا ارشاد ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی کا معاذ اللہ محتاج نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جب یہ سوال قرآن سے کیا جائے تو قرآن نشاندہی فرماتا ہے، اور رب کا فرمان قرآن میں آیا ہے۔ رب کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ درود پڑھو، آپ سنتے بھی ہو درود شریف کے فضائل، آپ اپنے گھروں میں رہتے ہو تو ایک دوسرے سے بھی بات چیت کرتے ہو کہ درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ایک سوال ہوتا ہے، اگر آپ سے سوال کر دیا جائے کہ درود شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے، درود کسے کہتے ہیں، تو ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مسلمان کہے گا کہ درود شریف کے کچھ عربی الفاظ ہیں جو ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن میرے دوست یہ تو آپ کے سمجھنے کی بات آئی۔ اب آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ درود شریف کسے کہتے ہیں۔ درود شریف نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے اقرار کے تعلق سے جو جملے ادا کیے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اس کو درود شریف کہتے ہیں۔ مثلا آپ سمجھو کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو رب کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے نبی کی عظمت بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ رب کا درود بھیجنا ہوا اپنے محبوب پر، یعنی ہر دم وہ اپنے محبوب کی عظمت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور یہ اضافہ کرنا اس کا کب تک رہے گا؟ قیامت تک رب تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کو بلند فرماتا رہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو نبی کی عظمت کا حال یہ ہے، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر آن رب تعالیٰ بڑھاتا ہے، یہ رب کے درود بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اور فرشتے آقا پر کیا درود بھیجتے ہیں؟ تو فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بخشش کی دعا رب کی بارگاہ میں آقا کے وسیلے سے مانگتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا درود پڑھنا نبی کونین پر ہوا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آگے ملاحظہ فرمائیے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور نبی پر سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب کیا کر رہا ہے تو میرے بندوں میں اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ میرے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر آن ہر لمحہ اپنے محبوب کی عظمت بڑھا رہا ہوں۔ میرے فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے محبوب کے امتیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور تم بھی محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجو۔ تمہارے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے محبوب پر رحمت نازل فرما، تو میری رحمت تو میرے محبوب پر ہے ہی، لیکن جب تم اپنی زبان سے عرض کرو گے کہ پروردگار میرے محبوب پر رحمت نازل فرما، تو میری رحمت میرے محبوب کے وسیلے سے تمہارے اوپر پلٹ جائے گی اور تم میری رحمت سے نہا جاؤ گے۔ یہ تمہارے درود بھیجنے کا مطلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندے مومن رب کی بارگاہ ہے اپنے محبوب پر درود اس طرح سے بھیجتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و سیدنا مولانا محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، آپ کے اصحاب پر رحمت نازل فرما۔ تو رب کی رحمت تو اپنے محبوب پر ہر آن ہوتی ہی رہتی ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہی بن
بنا کر بھیجے گئے ہیں، مگر رب کے فرمان کا مطلب یہ ہے میرے بندو تم میرے محبوب پر رحمت کے لیے مجھ سے عرض کرو گے، وہ رحمت تمہارے اوپر پلٹ جائے گی، اس رحمت کا فائدہ تمہیں مل جائے گا۔ آؤ دیکھو کیسے رحمت کا فائدہ ملتا ہے۔ درود شریف کی بات آ گئی تو سنتے چلو تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے۔ یہ درود ایک ایسا عمل ہم کو اور آپ کو مل رہا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ نماز ہماری قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں مگر ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ قبول کیا گیا کہ نہیں، ہم زکات دیتے ہیں مگر ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہماری زکات کو رب نے قبول فرمایا کہ نہیں، ہم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ میری تلاوت رب نے قبول فرما لیا کہ نہیں، لیکن سارے عمل خیر میں ایک عمل خیر درود شریف ایسا ہے کہ بندے مومن نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہے، محبوب سے قبول فرما رہے ہیں۔ درود شریف میں ریا ہے ہی نہیں، درود میں دکھاوے کا معاملہ نہیں ہے، درود شریف جب بندے مومن پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں۔ آؤ درود کی بات آ گئی تو پیارے میں عرض کرتا چلو، درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا جسم قبر میں سڑے گا نہیں، درود شریف جو پڑھتا ہے اس کی روزی کم نہیں ہوگی، درود شریف جو پڑھتا ہے وہ امن و امان میں رہتا ہے، درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جاتا ہے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کی روزی بڑھ جایا کرتی ہے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ دشمن سے معمون ہو جایا کرتا ہے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ حوادثات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ وبا کی بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے نبی کونین کی شفاعت اسے حاصل ہوگی، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے گناہوں اس کے معاف کر دیے جائیں گے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس پر رب کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، میں اس کو جنت دلاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف آقائے کونین پر پڑھا کرو۔ اگر تاریخ کے حوالے درود شریف کے فضائل میں دیتا چلوں تو رات ختم ہو جائے گی پیارے، کیسے کیسے فسادات اور کتنی کتنی مصیبتوں سے درود شریف پڑھنے والوں کو نجات ملی ہے، اور درود شریف پڑھنے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ تاریخیں بھری پڑی ہیں، مومنوں کے تمام واقعات اس پر شاہد ہیں۔ آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا پوری زندگی میں مرد مومن کو ایک بار فرض ہے اور کبھی کبھی پڑھنا واجب ہے، اور ہر دم درود شریف پڑھتا رہے تو اس کی ساری مرادیں حاصل ہو جائیں گی۔ آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب فرض سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سرکار میں اتنا وقت آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں اور اتنے وقت میں دعا مانگتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں، یا رسول اللہ 2 حصہ تو میں اور عبادت کے لیے کر لیتا ہوں اور 1 حصہ یا رسول اللہ آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اور زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں 2 حصہ آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا اور اپنے وقت کے 1 حصے میں دوسری عبادت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آقا کریم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف ہی بھیجتا رہوں گا۔ تو آقا فرماتے ہیں پھر تمہارے سارے کام بن گئے، تمہارے سارے کام پورے ہو گئے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے کام بن جاتے ہیں، تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ رب کے محبوب کی بارگاہ میں درود قبول ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جب اول درود پڑھ لو گے تو درود شریف کو آقا قبول فرما رہے ہیں، اور آخر میں درود پڑھ لو گے تو نبی کونین قبول فرما رہے ہیں۔ اب بیچ میں جو تم اپنی تمنا رب کی بارگاہ میں عرض کرو گے، رب کی رحمت سے امید رکھو کہ رب تعالیٰ تمہاری آرزو پوری فرما دے گا اور تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب تم کوئی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ آؤ دیکھو درود کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر آپ کے سامنے درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، سرکار آپ سے ہم غائب رہتے ہیں تو درود شریف آپ پر پڑھتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، اسمعوا صلاۃ
اہل محبتی، میں محبت سے درود پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ عارفہم، اور ان سب کو میں پہچانتا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ میں درود شریف پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہوں اور میں ان سب کو پہچانتا ہوں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کرو اور مطالبہ کرو، کسی بھی مکتب فکر کے مولوی سے یہ سوال کرو کہ نبی کونین کا یہ فرمان کب تک کے لیے ہے؟ کیا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے تھے تب تک کے لیے ہے کہ سرکار جب وہ سال فرما گئے تب تک کے لیے ہے؟ تو خدا کی قسم پوری بحث کتاب میں یہ آئی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے آپ پر درود پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہو، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جاؤ گے تب آپ کا حال کیا ہوگا؟ تو اس موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں ان کے درود کو سنتا ہوں، بھیجنے والوں کو پہچانتا ہوں اور پہچانتا رہوں گا۔ نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان سب درود پڑھنے والوں کو پہچانتا ہوں۔ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا پر درود شریف پڑھنے کا معاملہ ہو تو اپنے دل میں کاہلی نہ محسوس کرو، اپنی زبان پر کاہلی کا احساس نہ کرو۔ جو اپنی زبان پر نبی کونین کے درود شریف پڑھنے کے تعلق سے کاہلی کا احساس کرے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی کونین پر درود شریف پڑھنے سے اپنے آپ کو کاہل محسوس کرتا ہے اور اپنی زبان پر تھکن محسوس کرتا ہے۔ جب نبی کونین پر درود شریف کا معاملہ ہو تو اپنے دل کو سرکار کی طرف لو لگا کر کے نبی کونین پر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اس درود کو آقا ارشاد فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والوں کو میں پہچانتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف اور ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ایک فرشتہ کو پیدا فرمایا جس فرشتہ کا نام ہے سلسائیل۔ اس فرشتہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مقدس پر حاضر رہتا ہے، اور اس فرشتے کو اللہ نے سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک اور شمال سے جنوب تک اور جنوب سے شمال تک جو جس کونے میں دنیا کے آقا پر درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتہ سارے لوگوں کے درود کو سنتا ہے اور نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اب یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس فرشتے کی دربانی آقا کریم کے روضہ مقدس پر متعین ہے اللہ نے اس کو سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشرق میں اگر کوئی سرکار پر درود پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے، مغرب میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے، شمال میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے، جنوب میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے۔ جب رسول کے روضے انور پر رہنے والے فرشتے کے سننے کی یہ طاقت ہے تو رسول اللہ کے سننے کی طاقت کیا ہوگی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں دور و نزدیکوں کے سننے والے وہ کان اور کان لال کرامت کے لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، جس فرشتہ کی ڈیوٹی روضہ رسول اللہ پر ہے اس کو سننے کی یہ طاقت ہو گئی ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبحانی صاحب فرشتے کی ڈیوٹی کیوں متعین کی گئی؟ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے درود کو سنتے ہیں تو آخر فرشتے کی ڈیوٹی کیوں متعین کی گئی؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا نے خود ارشاد فرما دیا جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو قبول فرماتا ہوں، سنتا ہوں، مطلب میں خود توجہ فرماتا ہوں، اور جو غیر محبت سے یوں ہی پڑھا کرتا ہے تو فرشتہ لے کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے بھی آپ پر درود پڑھا ہے، اس کی طرف بھی توجہ کر دیجئے، اس کی بھی توجہ کر دیجئے، یا رسول اللہ اس کے بھی درود کو قبول فرما لیجئے۔ غیر محبت سے لاپرواہی اور کسالت سے جو درود پڑھتا ہے فرشتہ اس کی طرف آقا کریم کی توجہ دلاتا ہے یا رسول اللہ اس نے بھی آپ پر درود پڑھا ہے۔ اچھا اب فرشتے نے جو درود پیش کر دیا آقا کی بارگاہ میں اور سرکار نے اسے قبول فرما لیا، کل قیامت کے دن جب آپ کا عمل تولا جائے گا میزان میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے وہی درود شریف کا ٹکڑا اس امتی کے عمل نامہ میں رکھ دیا جائے گا تو رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی برکت
برکت سے اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اس کے نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. آئیے آپ ذرا دیکھیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حدیث شریف میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی صرف درود و سلام پڑھنے کی رہتی ہے. وہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں پھر شام کو چلے جاتے ہیں, پھر شام کو 70,000 فرشتے آقا کے روضہ پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہ صبح تک سرکار پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں, پھر وہ صبح کو چلے جاتے ہیں. حدیث شریف میں یہاں تک ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے روضے پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ایک مرتبہ متعین ہو جاتی ہے درود پڑھنے کی بھیجنے کی, وہ پھر قیامت تک نہیں آئے گا, وہ پھر اس کی باری قیامت تک نہیں ہوگی. 70,000 صبح آ رہے ہیں اور 70,000 شام کو آ رہے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے تو ہر دم سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں, تو ہر دم میرے آقا جواب دے رہے ہیں, امتی آقا کو سلام عرض کر رہے ہیں, سرکار امتیوں کے سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں, تو کیا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے آپ کی مقدس روح کی جدائی ہو؟ نہیں. ایک لمحہ کے لیے نبی کو موت آئی تھی اور اس کے بعد میرے آقا کی مقدس روح آقا کے جسم اطہر میں واپس کر دی گئی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے حیات ظاہری میں تھے دنیا میں, ایسے میرے سرکار اپنے جسم پاک کے ساتھ اپنی قبر انور میں بھی تشریف فرما ہے. حوالہ دوں, حوالہ نوٹ کرو. اگر حوالے کا ایک تاریخ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری, اور حوالہ صحیح کہوں تو اس کو قبول کر لو پیارے, اپنے ایمان کو برباد نہ کرو. تبلیغی نصاب کتاب ہے. تبلیغی نصاب ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے بلکہ مولوی زکریا صاحب کی لکھی ہوئی وہ کتاب ہے. وہ تبلیغی نصاب کتاب ان کی مسجدوں میں بھی پائی جاتی ہے, لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں. درود شریف کے فضائل میں مولوی زکریا صاحب اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آؤ ذرا دیکھو درود شریف کی برکت کا حال دیکھو. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے ہم اثر بزرگوں میں سے ہیں اور سرکار غوث پاک کے رشتہ داروں میں سے ہیں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں حج کے بعد حاضر ہوئے تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام عرض کرنے لگے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ابھی تک تو میں آپ پر دور دور سے درود و سلام پڑھتا تھا, یا رسول اللہ آج میں آپ کے روضہ انور کے سامنے یا رسول اللہ آپ کے روبرو آپ پر سلام عرض کر رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ اپنے دست پاک کو اپنی قبر سے باہر نکالیے. یا رسول اللہ میں بوسہ لوں گا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی جب اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی عرض کرتے ہیں, تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, یا رسول اللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خیر بشر کو خبر نہ ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو فریاد کرے نبی کونین یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی فریاد کو میرے آقا سنے نا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے دست پاک کو آپ باہر نکالیے اپنے ہاتھ کو قبر انور سے. یہ وہی نبی کا ہاتھ تو ہے کہ جب ہاتھ اٹھا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. یہی وہ نبی کا ہاتھ تو ہے جب ہاتھ اٹھا تھا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا. یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جب تھوڑے سے پانی میں پڑا تھا تو پانی بڑھ گیا تھا. یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ صحابی کی پھوٹی ہوئی آنکھ پر لگا تھا تو آنکھ درست ہو گئی تھی. یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ صحابی کے ٹوٹے ہوئے پیر پر لگا تھا تو پیر ٹھیک ہو گیا تھا. یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جب زمین کو اشارہ کیا تھا تو زمین پھٹ گئی تھی. یہی وہ سرکار کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرما دیا تو قوت حافظہ مضبوط ہو جاتی ہے. یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جس کے لیے جو ہاتھ اٹھا دیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی
حضرت سید احمد کبیر رفاعی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے دست پاک کو آپ باہر کیجئے. جیسے عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا, سرکار نے نماز دیا حضرت سید احمد کبیر رفاعی کو, فوراً قبر انور سے سرکار کا دست پاک باہر آ جاتا ہے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی بوسہ لیتے ہیں. اس وقت مدینہ طیبہ میں 90,000 کا مجمع تھا جنہوں نے اپنے نبی کا یہ معجزہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا. اسی لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چھپ جانے والے. اللہ اللہ. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, بات آ گئی تھی درود شریف کی کہ نبی کون ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت سے درود پڑھنے والوں کے درود کو میرے سرکار سنتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. مسلمانوں غور کرو, جس پر اللہ کی ایک رحمت ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے. اور آقا اپنے اوپر درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتوں کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں. پھر میرے آقا نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر میرے آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں میں تحریر فرما دیتا ہے, اس کا نام جنتیوں میں ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود شریف کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا. درود شریف پڑھنے والے کا جسم قبر میں سڑتا نہیں ہے. ایک جملہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو نبی کونین پر درود شریف پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کا جسم قبر میں نہیں سڑے گا, اس کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھائے گی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. آؤ ذرا دیکھو, واقعے کی روشنی میں آقا پر درود کی فضیلت کو سمجھتے چلو. حضرت علامہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, تاج الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے آقا کی اس حدیث کو دیکھا کہ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی, تو حضرت علامہ تاج الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد سرکار پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. ان کو انتقال کیے ہوئے 70 برس کا عرصہ گزر گیا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے استاد کی قبر ابھی سبھی صحیح سلامت ہے, لاؤ چلو قبر میں چل کر کے دیکھوں اور اپنے استاد کی قبر کو کھود ڈالوں, دیکھوں ان کے جسم کو زمین کی مٹی نے کھایا کہ نہیں کھایا. وہ سرکار پر بہت درود شریف پڑھا کرتے تھے. چنانچہ حضرت علامہ تاج الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں آئے اور آنے کے بعد اپنے استاد کی قبر کو رات میں کھود ڈالا. جیسے وہ کھودتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ استاد کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور استاد کا جسم ویسے ہی تر و تازہ کفن میں ہے. تب تک ایک آواز غیب سے آئی, اے تاج الدین کبریٰ, کیا تمہیں نبی کے فرمان پر یقین نہیں ہے؟ عرض کرتے ہیں میرے مولا محبوب کے فرمان پر مجھے یقین ہے, مگر یہ سب کچھ میں نے اطمینان قلب کے لیے کیا تھا. کیوں قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس لیے کہ نبی کونین پر وہ کثرت سے درود پڑھ رہے تھے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مسلمانوں, جب تم قبر میں رکھے جاؤ گے اور ایمان کے ساتھ جاؤ گے تو تمہاری قبر میں تاریکی نہیں ہوگی بلکہ تمہارے قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی. اس لیے کہ نبی کا جلوہ تم نے دیکھ لیا ہے, نبی کی جلوہ نمائی ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو تحریر فرماتے ہیں کہ قبروں میں لہرائیں گے تحشر چشمے نور کے, اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ اللہ. اور مرد مومن سن لے, اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہو تو تمہارے قبر میں روشنی ہی نہیں ہوگی بلکہ نکیرین تمہاری تعظیم کریں گے, منکر نکیر جو تمہیں سوال کرنے کے لیے تشریف لائیں گے اور تمہیں جواب دینا پڑے گا. عاشق رسول کا حال ہی ہوتا ہے. قبر انور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری اور فدا ہو
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی کھاتی نہیں ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، جو سرکار پر درود شریف کثرت سے پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اثر عطا فرما دیتا ہے اور اس کی روزی کو رب تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کے فضائل میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ اس کتاب میں صرف درود شریف کے الفاظ جو ہیں، جن جن الفاظ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جاتے ہیں، وہ سارے الفاظ دلائل الخیرات شریف میں تحریر کر دیے گئے ہیں۔ وہ کتاب کیوں لکھی گئی اور کیسے لکھی گئی، اس کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاشقند کے رہنے والے تھے۔ یہ تاشقند روس کے علاقہ میں ایک شہر پڑتا ہے۔ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں اور معتقدوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ کے سامنے ایک کنواں دکھائی دیا، آپ کنویں کے قریب گئے، آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ظہر کی نماز ادا کر لی جائے۔ ساتھیوں نے عرض کیا حضور پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے، کیسے کنویں سے پانی نکالا جائے؟ اسی شش و پنج میں تھے، آپ کے ساتھی ادھر ادھر چل رہے تھے۔ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی دیکھ رہے تھے، تب تک ایک مکان قریب میں تھا۔ اس مکان کے روزندان سے ایک 8 سالہ بچی دیکھ رہی تھی۔ وہ بچی باہر نکل کر کے آئی، اس نے دیکھا یہ مسافر لوگ ہیں، یہ شیخ ہیں اور اس جماعت کے یہ بہت بڑے کوئی عالم دکھائی دے رہے ہیں۔ بچی نے پوچھا اے شیخ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کس چیز کی تلاش میں آپ پریشان ہیں؟ حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے کہا بیٹی لوگ مجھ کو محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں، آپ کو نام بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی عوام الناس میں بڑی شہرت تھی۔ بچی نے کہا اچھا آپ ہی حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ کہا بیٹی مجھے نماز ظہر ادا کرنی ہے، پانی نکالنے کے لیے کوئی ہمارے پاس رسی یا ڈول نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بیٹی اس طرح سے کیسے میں پانی حاصل کر سکتا ہوں، تم ہی کوئی انتظام کر دو۔ لڑکی نے کہا تعجب کا معاملہ ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے صرف پانی کے لیے پریشان ہیں۔ اور وہ بچی جیسے اس بات کو کہتی ہے، حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں بیٹی تو کیسے کنویں سے پانی نکالا جائے، پانی کنواں کے اندر ہے، میرے پاس نہ تو رسی ہے نہ ڈول ہے۔ وہ لڑکی قریب آتی ہے اور کنویں کے درار پر کھڑی ہو جاتی ہے، کچھ پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد اس نے کنواں میں تھوک دیا۔ جیسے کنواں میں تھوک کا پڑنا تھا، کنواں کا پانی جوش مارتا ہے اور اوپر آ جاتا ہے، بہنے لگتا ہے۔ بچی کہتی ہے یا شیخ وضو فرما لیجئے۔ وہ سب تو وضو کرنے میں لگ گئے، بچی مکان کے اندر چلی گئی۔ جب سب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی اس بچی کو آواز دیتے ہیں، بچی باہر آئی۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا، تم نے کیا پڑھ کر کے پانی میں پھونک دیا؟ اس نے کہا یا شیخ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود شریف پڑھا کرتی ہوں اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ درود پڑھ کر کے جو رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا رب تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ میں نے وہی درود پڑھ کر کے کنواں میں تھوک دیا تو رب تعالیٰ نے کنویں کے پانی کو جوش عطا فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی وہ درود شریف کے الفاظ کیا ہیں بتا دو۔ بچی نے کہا یا شیخ میں نہیں بتاؤں گی، آپ جتنے درود شریف کے الفاظ جانتے ہوں وہ سب آپ لکھ ڈالیے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی تمام الفاظ جو ان کو یاد تھے کتابوں کے ذریعہ سے وہ لکھ ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ یہ جو میں نے سارے سیغے لکھے ہیں درود شریف کے، کیا جو تم درود پڑھتی ہو اس میں آ گیا؟ بچی نے کہا نہیں۔ پھر حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے دوبارہ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا بیٹی اب بتاؤ جو درود شریف تم پڑھتی ہو جن سیغوں سے وہ الفاظ اس میں آئے؟ بچی نے کہا نہیں۔ تیسری بار آپ نے پھر لکھا، چھان بین کر کے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی اب بتاؤ وہ درود شریف کے الفاظ اس میں آئے؟ تو بچی نے کہا ہاں۔ یا شیخ وہ الفاظ تو آ گئے ہیں، میں ان الفاظ کی نشاندہی نہیں کروں گی اس لیے کہ آقا کریم پر تاکہ لوگ تمام سیغوں سے درود شریف بھیجتے رہیں، اگر میں الفاظ کی نشاندہی کر دیتی ہوں تو اسی الفاظ کو لوگ اپنا لیں گے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے اس کتاب کا نام رکھا ہے دلائل الخیرات شریف۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف جس گھر میں ہو اس گھر میں آگ نہیں لگ سکتی ہے، دلائل الخیرات شریف جس دکان میں ہو اس دکان میں آگ نہیں لگے گی، دلائل الخیرات شریف جس کے گھر میں ہو اس گھر میں مفلسی نہیں آ سکتی ہے، درود شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو اوبا کی بیماریاں نہیں آ سکتی ہیں، درود شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو اجنہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، درود شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو وہ گھر خیر و برکت کی آماج گاہ بن جایا کرتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ ذرا غور فرمائیے، یہ کل کی 8 سالہ بچی ہے جس نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کے اس طرح سے مقام و مرتبہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ کل کی 8 سالہ بچی ہے جس نے نبی کونین پر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دی ہے تو رب تعالیٰ نے اس کی زبان میں اثر عطا فرما دیا ہے۔ یہ کل کی 8 سالہ بچی ہے جس نے
نبی کونین پر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے تو وقت کے شیخ حضرت محمد بن سلیمان جزولی کو بھی اس کے دروازے پر دستک دینی پڑتی ہے اور اس بچی کا احترام کر رہے ہیں. کل کی 8 سالہ بچیوں کی زندگی کا نقشہ آپ سامنے رکھا ہے اور آج کی 8 سالہ بچیوں کی زندگی کا نقشہ آپ سامنے رکھا ہے تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. آؤ بہار کا ایک واقعہ میں آپ سے بتاتا چلوں. ایک مرتبہ بہار میں ایک فساد پھوٹ پڑا. اس فساد میں بلوائیوں نے ایک حاجی صاحب تھے ان کے مکان پر حملہ کر دیا. سارے لوگ حاجی صاحب کے مکان پر چلے گئے مگر ایک بیوہ عورت تھی جس کے صرف 2 بچیاں تھیں. ان دونوں بچیوں کو لے کر کے وہ بیوہ عورت اپنے مکان کے چھت پر چڑھ گئی اور ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ڈھیلے اور جو کچھ پتھر آئے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس کی بیوہ ماں نے روتے ہوئے کہا بچیوں اب تو تمہیں شہادت کی زندگی ہو سکتا ہے مل جائے لیکن میں نے سنا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لو تو تمام آفتوں اور بلاؤں سے بچ جاؤ گی. جب بلوائیوں نے اس کے مکان پر حملہ کیا تو تاریخ کا ورق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مومنوں. اللہ کی اس نیک بندی نے ان پتھروں پر درود شریف پڑھ پڑھ کر کے جب پھینکنا شروع کیا ہے تو بلوائیوں کا بیان یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر سے گولیاں آ رہی ہوں اور سارے بلوائی ہٹ جاتے ہیں. ان دونوں بچیوں اور ماں نے نبی کونین پر درود شریف پڑھ کر کے سارے بلوائیوں کو ہٹا دیا تھا. یہ درود شریف کی برکت ہے. اگر مومن چاہتا ہے کہ فتنہ سے وہ بچا رہے تو آج بھی نبی کونین پر درود کا پابند بن جائے. جس نبی پر درود پڑھو گے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہوگا. درود شریف جس آبادی میں پڑھا جائے وہ آبادی بچا لی جاتی ہے. نبی پر درود پڑھا جائے تو وہاں کے لوگ بچا لیے جاتے ہیں. نبی پر درود پڑھا جائے تو امن و امان کی برسات ہو جایا کرتی ہے. نبی پر درود پڑھا جائے تو دشمن مرعوب ہو جایا کرتے ہیں. آؤ ذرا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کی بات آ گئی ہے تو آخری بات عرض کرتا چلوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کے فضائل کیسے کیسے ہیں. آج سے نبی پر درود نہیں بھیجا جا رہا ہے. جب سے میرے سرکار نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے درود نہیں بھیجا جا رہا ہے بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف حضرت آدم کی تخلیق سے بھیجا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جب تک رب کی مشیت تھی جنت میں رہے اور جب جنت سے وہ باہر منتقل فرمائے گئے آپ بے قرار ہوئے. حضرت حوا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ حضرت حوا کی طرف لپ گئے تو رب کا حکم ہوا آدم ٹھہر جاؤ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوگا. حوا کے قریب نہیں جا سکتے ہو. عرض کرتے ہیں میرے پروردگار میرے نکاح کے لیے مہر کیا ہے. تو روایتوں میں بات آئی ہے رب کا حکم ہوا تم میرے محبوب پر 7 مرتبہ درود پڑھ دو یہی تمہارے لیے مہر ہے اور یہی تمہارے لیے حوا کا نکاح ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی کونین پر درود بھیجا. نبی کونین پر آج سے درود نہیں بھیجا جا رہا ہے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودوں کی برسات ہو رہی ہے. نبی پر جو درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کی زبان میں اثر پیدا فرما دیتا ہے. پیارے بہت ساری تاریخیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کی روزی کم نہیں ہوتی ہے اور درود شریف پڑھنے والا بلاؤں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. درود کی برکتوں کا حال تو یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کی آل پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کے صحابہ پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کی امت کے تمام اولیاء کرام پر بھیجا جاتا ہے. سرکار کے بلا وسیلے کے کسی اور پر درود بھیجنا جائز نہیں ہے. درود شریف صحابہ کے دور میں صرف اتنے الفاظ تھے اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد پھر درود شریف کے الفاظ آگے بڑھے وہ اعلیٰ آل محمد اور محمد کی آل پر درود نازل ہو. سرکار کی آل پر کب سے درود بھیجا جانے لگا جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد حضرت مولا کائنات امام حسنین کریمین کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن خارجی پیدا ہو گئے اور جب خارجیوں نے توہین کرنا شروع کر دیا تو درود شریف کے الفاظ بڑھا دیے گئے کہ اب تم نبی پر درود پڑھ رہے ہو تو صحابہ پر درود بھیجو اور صحابہ کے بعد آل پر درود بھیجو تاکہ خارجی اس سے الگ ہو جائیں. اور آل پر درود جب بھیجا جانے لگا تو خارجی الگ ہو گئے. ایک بات میں عرض کرتا ہوں آپ ذرا قبول فرمائیے. آج پوری دنیا میں بتاؤ درود شریف کے الفاظ یہاں ہیں کہ نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اے اللہ ہمارے سرکار محمد پر رحمت نازل فرما اور آپ کی
کی آل پر رحمت نازل فرما. آپ کی آل کون ہے ذرا آپ غور فرمائیے. اللہ کے حبیب کی آل حضرت امام حسن ہیں, حضرت امام حسین ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, یہی تو سرکار کی آل ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو نبی کی آل پر درود پڑھ رہے ہو, امام حسین پر نبی کے وسیلے سے درود بھیج رہے ہو, امام حسن پر نبی کے وسیلے سے درود بھیج رہے ہو. اور آج کیسا ذہن و فکر رکھنے والے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی اور یزید کے فوجیوں سے بغاوت کرنے کی بنیاد پر وہ قتل کیے گئے. ایسی زبانوں کو لگام دینی چاہیے, ایسی زبانیں پابند ہو جائیں. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک طرف تو حسین پر نبی کے وسیلے سے درود بھی بھیج رہے ہو, امام حسن پر درود بھی بھیج رہے ہو, آل پر درود بھی بھیج رہے ہو, اور دوسری جانب نبی کے آل کی بغاوت بھی کر رہے ہو. منہ کیا دکھاؤ گے قیامت کے میدان میں؟ اس لیے میرے دوستو, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب درود پڑھو تو آپ کی آل پر درود بھیجا کرو, آپ کے اصحاب پر درود بھیجا کرو, آپ کے اولیاءوں پر درود بھیجا کرو. نبی کے وسیلے سے ان سب پر درود بھیجنا جائز ہے اور ان سب پر درود بھیجا جاتا ہے. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کونین پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی اللہ کے حبیب پر درود بھیجو, وسلموا اور سلام بھیجو, ایسا سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے. نبی پر سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے پیارے کہ آج جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں سرکار کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور عرش اللہ. یہ سب درود و سلام بھیجنے کے الفاظ ہیں. مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر کے نبی کونین کے مواجہ شریف میں سرکار پر درود پڑھا جا رہا ہے. اور اگر آج آپ نے اس مجلس میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ دیا تو قرآن سے اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے اور حدیث شریف سے اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ جب میلاد ختم کرو تو نبی پر سلام پڑھ لیا کرو, قرآن میں کہا ہے کہ جب میلاد ختم کرو تو نبی پر سلام پڑھ لیا کرو. میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں دوستو, اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو. تم ہم سے تو ثبوت مانگ رہے ہو, میں تمہارے اوپر وہی سوال دوہرا دیتا ہوں. یہ قرآن میں رب نے کہاں منع فرمایا ہے کہ میرے محبوب پر کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھنا؟ یہ رب نے قرآن میں کہاں فرمایا ہے کہ میرے محبوب پر کھڑے ہو کر درود نہ پڑھنا؟ یہ قرآن میں رب نے کہاں فرمایا ہے کہ میرے محبوب پر تم بیٹھ کر کے درود نہ پڑھنا؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں تو مطلق ارشاد فرمایا ہے مومنو تم میرے نبی پر درود بھیجو, سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے. اس لیے نماز میں بیٹھ کر کے مرد مومن سلام پڑھتا ہے اور جب نبی کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر کے نبی پر سلام عرض کرتا ہے, اور جب میلاد شریف کی محفل میں رہتا ہے تو تعظیماً اپنے آقا کے محفل کے توسل سے کھڑے ہو کر کے سلام بھیجتا ہے. اس لیے نبی کونین پر درود شریف پڑھنے کی کوئی حالت مقید نہیں ہے. جب قرآن نے مقید نہیں کی ہے تو کوئی قرآن کی آیت کو مقید نہیں کر سکتا ہے. المطلق یجری علی اطلاق ہی, رب کا فرمان مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. اس لیے بندہ جس حالت میں رہے درود پڑھے. محبت سے تو نبی سن رہے ہیں, وہ لیٹ کر کے درود پڑھے آقا سماعت فرما رہے ہیں, بیٹھ کر کے درود پڑھے آقا سماعت فرما رہے ہیں, کھڑے ہو کر کے درود پڑھے نبی سماعت فرما رہے ہیں, چلتے چلتے درود پڑھے نبی سماعت فرما رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے درود پڑھے نبی سن رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کرے درود پڑھے نبی سن رہے ہیں, مسجد میں داخل ہو درود پڑھے نبی سن رہے ہیں, جمعہ کے روز درود پڑھے نبی کونین سن رہے ہیں, صبح و شام درود پڑھے نبی کونین سن رہے ہیں. وہ درود کی کثرت کرتا جائے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت میں جب اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی تو آپ سے قریب کون لوگ ہوں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا قیامت میں میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ میرے اوپر درود پڑھا کرتے ہیں, وہ قیامت میں میرے قریب ہوں گے. اور جب وہ قیامت میں نبی کونین کے قریب ہوں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے الحمدللہ وہ فیض یاب ہوں گے اور میرے سرکار شفاعت فرما کر کے جنت دلائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدر جا تم پہ کرو درود اور طیبہ کے شمشو دعا تم پہ کرو درود. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد.